السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسنالٹی آف دی ویک. میں ہوں آپ کی میزبان افشاں ملک. ناظرین، جو آج کی ہماری مہمان شخصیت ہیں وہ انجینئر ہیں اپنے پروفیشن کے لحاظ سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سابق چیئرمین رہے ہیں وابٹا کے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں چیف منسٹر رہے وہ KPK کے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ وہ جانے پہچانے جاتے ہیں وہ وابٹا ہی ہے. اسی حوالے سے ہم ان کے ساتھ گفتگو بھی کریں گے، اور اس کے علاوہ وہ سوپرسٹ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. آج کی ہماری مہمان شخصیت ہیں انجینئر شمس الملک صاحب. السلام علیکم. سر، سب سے پہلے تو اپنے بارے میں یہ بتائیے کہ آپ کی ایجوکیشن کہاں کی ہے، آپ کا تعلق پاکستان کے کس علاقے سے ہے؟ میرا تعلق جو ہے، میں پشتون ہوں اور میں صوبہ پختونخوا کا رہنے والا ہوں. اس زمانے میں ڈسٹرکٹ ہمارا پشاور ہوتا تھا، آج کل نوشہرہ ہے. اور ایک گاؤں ہے ڈاگے کہتے ہیں اس کو، پبی کے قریب ہے، کوئی 2 میل جنوب کی طرف. تو میری پیدائش ویسے پشاور میں ہوئی تھی. اس وقت میرے دادا وہ کر رہے تھے، پبلک سرونٹ تھے، اور بعد میں کچھ سالوں کے بعد 1-2-3 سال کے بعد وہ ریٹائر ہو گئے، تو ہم اپنے گاؤں چلے گئے. تو وہاں سے پھر میری پرائمری ہوئی. میرے خیال میں ابھی جب سوچتا ہوں کہ چونکہ میں اپنے دادا کا سب سے ایلڈسٹ نواسا تھا، تو میرا ان کی چاہت میری طرف کچھ ابھی میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. وہ اس زمانے میں نہیں سمجھتا تھا کہ جب میں پرائمری میں نے گاؤں کے اسکول میں پڑھی، اور اس کے بعد پھر 5th کے لیے پبھی جاتا تھا. تو میں کہا یہ بڑا چھوٹا ہے، تو اس نے پھر وہ لوور مڈل اسکول بنایا ہمارے گاؤں میں میرے لیے اسپیشلی. تو اس میں پھر میں 6 تک وہاں پر رہا. پھر پبھی میں نے مڈل اسکول جوائن کی، مڈل وہاں سے کی. پشاور اسلامیہ ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کیا، اور اسلامیہ کالج پشاور سے میں نے FSC کی. اور اس کے بعد میں لاہور چلا گیا، انجینئرنگ کالج. اس زمانے میں پنجاب کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کہتے تھے اس کو. ہمارا پرنسپل اس وقت بھی انگریز تھا، مسٹر ہاول. اور وہاں سے میں نے انجینئرنگ کی، اور اس کے بعد پھر میں اریگیشن ڈپارٹمنٹ KPK کے اس میں آیا. اور پھر ایک دن میری پوسٹنگ ہوئی تھی باران ڈیم 2 پر SDO کے لحاظ سے، اور وہیں سے پھر میں نے آفر آئی مجھے کہ میں وابڈا میں چلے جاؤں. وابڈا کوئی جانتا نہیں تھا کہ کیا ہے. آپ کیونکہ وابٹا کے حوالے سے سب سے زیادہ آپ کی پہچان ہے، تو آپ نے جو سمجھتے ہیں کہ جتنا عرصہ وابٹا میں گزارا، وابٹا کا کنٹریبیوشن کیا ہے پاکستان کے لیے؟ وابڈا کا کنٹریبیوشن تو میں کہتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو سب سے اہم ترین کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ جب پاکستان بن گیا تو آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں جو مشرقی پنجاب کے حکومت تھی، بلکہ ان کو شہید ملی تھی اپنے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی، انہوں نے ہمارا پانی بند کر دیا. اور یہ پانی بند کرنے کا قصہ جو تھا یہ معمولی نہیں تھی. تقریباً 70 لاکھ ایکڑ زمین جس کو پانی ملتا تھا ان 3 دریاؤں سے جو کہ ہندوستان میں چلے گئے تھے، تو وہ بالکل ان کے لیے مصیبت بن گئی تھی. اور یہ ایک بہت بڑا قصہ بن گیا. 10 سال کے بعد تقریباً وہ پھر حل ہوا، اور ورلڈ بینک نے ایک ٹریٹی بنائی. اس کے مطابق جو کچھ پاکستان کو ہوا یہ کہ 3 دریا ہندوستان کو ملے، اور ان 3 دریاؤں کی جگہ پر پاکستان کو کہا گیا کہ تم اپنے ویسٹرن ریور سے جو مغربی دریا ہیں یعنی ستلج، بیاس، راوی، ان کو دیا گیا. اور ہمیں کہا گیا کہ آپ چناب، جیلم اور دریا انڈس سے اپنے پانی کا بندوبست کرنے. اور یہ پانی کا بندوبست 70 لاکھ ایکڑ زمین کے لیے کرنا جو تھا یہ کار دارت. لوگ کہتے تھے، ہمیں تو اس وقت پتہ نہیں تھا، لیکن جب انڈس واٹر ٹریٹی سائن ہوئی اور وابڈا کو ذمہ داری دی گئی تو جہاز کے جہاز دنیا کے لوگ آتے تھے
لاہور کو، کیونکہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ تھا جس کے متعلق وہ کہا کرتے تھے کہ یہ دس از دا ورلڈز لارجسٹ واٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ایور کنسیوڈ. دیٹ از واٹ دے یوزڈ ٹو سے. اور دیر آر ادر کنٹریز جنہوں نے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس بنائے ہیں، لیکن اٹ ہیز ٹیکن دیم جنریشنس، اور آپ کو صرف 10 سال دیے گئے ہیں. 10 سال میں آپ نے یہ کام کرنا ہے. اور وابڈا کی جو میں کنٹریبیوشن دیتا ہوں وہ یہ، کیونکہ 10 سال کے بعد اگر وابڈا یہ کام مکمل نہ ہوتا تو پھر پاکستان کو جرمانہ لگنا تھا. اچھا. ٹھیک ہے. اور پریزیڈنٹ ایوب نے مولانا صاحب خان کو کہا کہ اس کو آپ اب سب کچھ جو بھی اس ایگریمنٹ میں پاکستان کے متعلق لکھا گیا ہے یہ تمہاری وہ ذمہ داری ہے، وابڈا کی ذمہ داری ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ میرے خیال میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ وہ کام وابڈا وقت کے اوپر مکمل کر چکا. آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے انرجی کرائسس اس وقت ہیں اور ان سے نمٹنے کے لیے ہمیں بہت ساری ایفرٹس کرنی پڑ رہی ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم انرجی کرائسس پہ بہت آسانی سے اور جلدی قابو پا سکتے ہیں؟ یہ انرجی کرائسس آنی ہی نہیں چاہیے تھی. اگر وابڈا کی بات مانی جاتی نا، بات یہ ہے کہ وابڈا کا سب کچھ پرابلم جو تھا وہ یہ تھا کہ مثلا یہ وابڈا نے کہہ دیا تھا پہلے ہی سے کہہ دیا تھا کہ یہ منگلہ تربیلا تو ہم نے بنا لیا ہے، اس سے اب کام چلے گا، لیکن کچھ مدت کے بعد پھر ہماری ضروریات اس سے بھی بڑھیں گی، تو پھر کیا ہمیں کرنا پڑے گا. تو اس کے اوپر انہوں نے ریکویسٹ کی تھی اور ورلڈ بینک نے ایک پلان بنایا تھا، اور اس پلان کے مطابق انہوں نے کہا تھا ورلڈ بینک نے، اچھا یہ وہ وقت تھا کہ وابڈا نے جو یہ منگلہ تربیلا بنایا، اس سے پاکستان کی جو اکنامک پوٹینشل ہے وہ اتنی بڑھ گئی تھی کہ دنیا کے لوگ کہتے تھے کہ پاکستان از دی ایمرجنٹ ایشین ٹائیگر. یہ پاکستان کے لوگ نہیں کہہ رہے تھے، یہ دنیا کے لوگ کہتے تھے. اور یہ ہم آ کر، کیونکہ میں تو وابڈا ہاؤس میں ہمیں پتہ ہوتا تھا، بیٹھے ہوتے تھے، تو جب یہ لوگ میٹنگوں میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ تمہارے پاس تو اتنی انرجی ہے اور اتنی ارزان ہے. مجھے خود یاد ہے کہ جب سیکرٹری انرجی امریکہ کی آئی تھی، میں پھر اس زمانے میں چیئرمین تھا، تو وہ مجھ سے پوچھنے لگی، اسلام آباد لاہور آئی اور مجھ سے میٹنگ میں پوچھنے لگی کہ مسٹر چیئرمین، ہاؤ مچ اٹ کاسٹ یو ٹو جنریٹ اے یونٹ آف الیکٹریسٹی. تو میں نے جو اس وقت میرے خیال میں 10 پیسے تھا، کچھ اس قسم کا تھا، بڑا کم، تو اس کو میں نے سینٹس میں کنورٹ کر کے اس کو بتا دیا. تو وہ اس کا خیال تھا کہ یہ میں کچھ سمجھا نہیں ہوں، تو اس نے پھر ریپیٹ کیا کوشچن کو مختلف لفظوں کے ساتھ. تو میں نے کہا مسٹر میڈم سیکرٹری، خاتون تھی، میڈم سیکرٹری، آئی جسٹ ٹولڈ یو دیٹ از دا کاسٹ آف جنریشن. تو وہ مجھے کہنے کی از اٹ سو چیپ؟ میں نے کہا یس اٹ از سو چیپ اینڈ دیٹ از واٹ اٹ واز. جس کی وجہ سے لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم تو وابڈا ہاؤس میں بیٹھ کر جب پاکستان کے مستقبل کے متعلق سوچتے تھے تو ہمیں تو یہ نظر آتا تھا کہ جنوبی ایشیا کے جو لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، وہ را مٹیریل خرید کر پاکستان لائیں گے اور پاکستان میں کارخانوں میں اس کو وہ پروسیس کر کے پھر وہ مینوفیکچر گڈز بنا کر یہیں سے پھر ایکسپورٹ کریں گے. دس واز دا ویژن. کیوں نہیں بنا پاکستان؟ وہ ٹائیگر کیوں نہیں بنا؟ اس لیے نہیں بنا کہ وابڈا نے کہا ہے، اور وابڈا نے خود نہیں کہا. وابڈا کو یہ پلان بنایا گیا اور ورلڈ بینک کے جو عظیم ترین انہوں نے، میں ابھی بھی جب اس ٹیم کو دیکھتا ہوں جنہوں نے یہ پلان بنایا تھا دنیا کے، جس میں ہائیڈل کے لوگ بھی تھے، جس میں تھرمل کے لوگ بھی تھے، جس میں اکانومسٹ بھی تھے، جس میں پلانرز بھی تھے، جس میں ایگریکلچر کے ایکسپرٹس بھی تھے، جو بھی دنیا میں کوئی علم پانی کے متعلق لوگ تھے، سب لوگ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو تم جس رفتار پر چل رہے ہو
اور رفتار یہ تھا کہ ایشین ٹائیگر والی رفتار تھی. تو تمہیں چاہیے ہوگا ایک دوسرا بہت بڑا ڈیم, اور یہ آپ کو 90s میں بنا لینا چاہیے. اور یہ ہم نے جو کچھ دیکھا ہوا ہے, کیونکہ انہوں نے کافی اسٹڈی کی تھی, ہم نے جو کچھ ڈیمز دیکھے ہوئے ہیں, سائٹ دیکھے ہوئے ہیں, تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کالا باغ ڈیم کو. اس کے بعد پھر ضروریات کے مطابق وہ ٹائم ہم نہیں فکس کرتے, کیونکہ یہ پھر آپ فکس کریں, کیونکہ 30 سال پہلے ہم نہیں کرنا چاہتے کہ 30 سال پہلے سے ہم آپ کو بتا دیں کیا نہ کرو کرے. تو کہتے نیکسٹ شوڈ بی بادشاہ. پھر وابڈا نے جو پلان بنایا تھا بادشاہ شوڈ ہیو بین کمپلیٹڈ بائی 2010. میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر یہ 8-9 ہزار میگا واٹ بجلی ہمارے پاس آج ہوتی تو کدھر تھی انرجی کرائسس. جی ناظرین, اس وقت آپ دیکھیں پروگرام پرسنالٹی آف دی ویک. وقت ہوا ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. دلیر بچیاں تیری نگر کی بیٹیاں, دلیر بچیاں تیری نگر کی بیٹیاں, دلیر بچیاں. جہاد کا قلعہ جمل اتر گیا حجاب کا میرا, جہاد کا قلعہ جمل اتر گیا حجاب کا میرا. سروں پہ باندھ کر کمل نکل پڑی ہے میرے خدمت وطن, سروں پہ باندھ کر کمل نکل پڑی ہے میرے خدمت وطن. نگر دلیر بچیاں تیری نگر کی بیٹیاں, نگر دلیر بچیاں تیری نگر کی بیٹیاں, نگر دلیر بچیاں. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو دوبارہ سے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. شمس الملک صاحب, یہ بتائیے کہ جو اس ادارے میں ابھی آپ پریزیڈنٹ کے طور پہ اپنے عہدے پہ کام کر رہے ہیں, وہ ہے کیا, اس کا دائرہ کار کیا ہے؟ سوپرسٹ کے نام سے ہے وہ ادارہ, اور اس کے بنانے کے مقاصد کیا تھے؟ سوپرسٹ کا جو ہے وہ یہ ہے کہ جب غلام اسحاق خان کو وہ وسائل مل گئے جس وسائل کی ضرورت تھی, اور انہوں نے اپنے تمام جو سینئر پبلک سرونٹس تھے ان سب کو بلا کر بیٹھے اور یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ان وسائل کو کس طریقے سے استعمال کریں گے. اس ادارے کو قائم کب کیا گیا؟ یہ ادارہ 1990 میں ہوا تھا. ٹھیک, 1990 میں ہوا تھا. اچھا, تو ان کو کہا گیا کہ جی تم اب ہمیں پاکستان میں جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی کوالٹی ہے وہ بہت کمزور ہے, اور یہ بہت ہمیں ٹھیک کرنی ہے, اور اس کے لیے ہمیں ایک انسٹیٹیوشن بنانا, ایک یونیورسٹی بنانی ہے جو کہ اس قسم کا کام کرے. اور یہ کہا گیا کہ اس کے لیے آپ کو پہلے ایک سوسائٹی بنائیں, اس سوسائٹی کے نیچے ایک کام کریں. تو یہ سوسائٹی جو سوپرس کی بنی, اس کا مطلب ہے, اس کے ایکچولی الفاظ جو ہیں, سوپرس مینس سوسائٹی فار پروموشن آف انجینئرنگ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی. اور یہ غلام اسحاق خان مرحوم نے اس کی بنیاد رکھی, اور وہ خود اس کا پریزیڈنٹ رہا, اور وہ لائف پریزیڈنٹ بھی تھے. اس کے بعد ان کے وفات کے بعد پھر مجھے الیکٹ کیا گیا, بلکہ انفیکٹ ان کی اپنی زندگی میں آخری جب وہ بیمار ہو گئے تو انہوں نے میسج بھیجا تھا ہمارے ایچ یو بیگ صاحب مرحوم, وہ اس وقت ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے, کہ میں ابھی آپ لوگوں کی میٹنگوں میں نہیں آ سکوں گا اسلام آباد, تو شمس الملک کو کہیں کہ وہ میری جگہ پر پریزائڈ کرے, چیئر کرے میٹنگز کو. تو پھر اس کی کہنے کے اوپر میں نے شروع کیا تھا. سو دس از ہاؤ اٹ واز. اور یہ جو جی آئی ٹی انسٹیٹیوٹ ٹوپی میں بنی ہے, جو ماشاءاللہ جس کے متعلق ہم بجا طور پر فخر بھی کر سکتے ہیں, یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. ہمارے تقریباً کوئی
300 کے قریب گریجویٹس جو ہیں وہ سلیکان ویلی میں کام کرتے ہیں، گئے ہوئے ہیں وہاں پر، اور ان کی جو راؤنڈ دا ورلڈ ڈیمانڈ ہوتی ہے تو وہ کر رہے ہیں. اور اب اس میں ہم نے پی ایچ ڈی تک بھی، پہلے تو شروع ہم ہو گئے تھے صرف ڈگری کے لیے، پھر اس کے بعد ایم ایس کا کام ڈگری ہم نے انکریز کی، پھر اب پی ایچ ڈی بھی ہو گئی ہے، اور اب اپنے سبجیکٹس بھی اور کر دیے ہیں. اشرف سمون صاحب یہ بتائیے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کی پیدائش جو ہے وہ 1933 کی ہے، تو آپ نے تحریک پاکستان کو بھی دیکھا ہوگا، پاکستان بنتے بھی دیکھا ہوگا، قائد اعظم کو بھی دیکھا ہوگا، کچھ ایسی یادیں ہیں ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے. بالکل. میں پہلے دفعہ جب ایک سیاسی جلسے میں گیا وہ 1946 میں تھا، میں 13 سال کا تھا، اور وہ عشاء کی نماز کے بعد تھی، اور اس کی جو سب سے بڑی اٹریکشن تھی اس وقت تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی. اب میں جب سوچتا ہوں کہ میرا جو دادا تھا وہ کیوں اس جلسے میں گیا تھا. یہ جلسہ کہاں پہ تھا؟ یہ شاہی باغ پشاور میں. پشاور میں، ٹھیک ہے. یہ قائد اعظم آئے تھے اور وہاں پر اس جلسے میں وہ تشریف لائے تھے، اور اس جلسے میں ان کی تقریر اردو میں تھی. اچھا، اردو میں تقریر کی، اور مجھے ایک فقرہ ایسا یاد ہے اس کا، ایسا کہ جیسے کل میں نے یہ سنی ہے. میں حیران ہوں یہ دماغ انسان کا جو ہے وہ کتنی زبردست قسم کی کیپیسٹی اس کو اللہ نے دی ہے، اور اس کا کسی اور نہیں ہے مجھے، لیکن وہ ایک فقرہ مجھے ایسا یاد ہے کہ جیسے کل کسی نے کہی تھی. وہ فقرہ کیا تھا؟ وہ ہندوستان، اس اردو تو معلوم ہے آپ کو قائد اعظم کی ذرا کمزور تھی، ہندوستان کے بارے میں کانگریس ایسا بات کرتا ہے جیسے یہ ان کی، اور پھر وہ پراپرٹی کا جو لفظ جو اردو کا جائیداد وہ بھول گیا، تو میں کہا پراپرٹی ہے. یہ ان کا تقریر تھی. دوسری تقریر ان کی میرے خیال میں 2 سال کے بعد کننگھم پارک پشاور میں تھی. پاکستان بن گیا تھا، یہ آ گئے تھے، گورنر جنرل تھے، اور ایک جلسے کے لیے آئے. اس جلسے میں جو میں ابھی میرے دماغ میں جو اس کا پکچر ہے وہ یہ ہے، لوگ ہیں اینڈ موسٹ آف دیم، پشاور اس زمانے میں چھوٹا تھا، بہت چھوٹا، 2 لاکھ کے قریب آبادی تھی، زیادہ نہیں تھی. تو زیادہ لوگ جو تھے وہ ولیجز سے آئے تھے، دیہاتی لوگ تھے. اب ان میں 20% سے زیادہ تو اردو بھی نہیں جانتے تھے. قائد اعظم آتا ہے اور وہ انگریزی میں تقریر شروع کرتا ہے، پھر بھی لوگ سمجھ رہے ہیں. تو اب میں سمجھ رہا ہوں، اگر بات سنیں نا، قائد اعظم آتا ہے وہ انگریزی میں تقریر شروع کرتا ہے، لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن جو پن ڈراپ سائلنس اس جلسے کا ابھی تک میرے دماغ میں وہ اٹکا ہوا ہے، دا پن ڈراپ سائلنس. ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں تقریباً 1 لاکھ لوگ تو ہوں گے. پشاور میں نے کہا نا، پشاور سٹی واز 2 لاکھ پوری. اچھا، وہ اس کی جو تقریر ختم ہو گئی، چلے گئے. اب ہم اٹھے. مجھے ابھی بھی یاد ہے، میرے ساتھ جو 2 لوگ بیٹھے تھے دیہاتی، ایک نے دوسرے سے پوچھا پشتوں میں کہ کیا سمجھے، سے پوچھ ہوئے. اس نے کہا کہ پوئے کو نشوں. میں سمجھا تو نہیں کچھ، لیکن جو بات بھی اس آدمی نے کی ہے وہ سچ بولا ہے. یعنی یہ لیڈرشپ کی جو کانفیڈنس تھی، لیڈرشپ کی جو کوالٹی تھی، وہ یہ تھی کہ اپنا اعتماد کرتے تھے. اعتماد کرتے تھے نا، وہ اعتماد اتنا تھا ان کا قائد اعظم کے اوپر کہ وہ سمجھے کے بغیر بھی کہتا تھا جو کچھ اس نے کہا ہے وہ سچ بولا ہے. اچھا سنو صاحب، ابھی آپ جس ادارے میں کام کر رہے ہیں اور پاکستان بنتے بھی دیکھا آپ نے اور ابھی کے حالات دیکھ چکے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہماری ترقی کی رفتار ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ نہیں 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 نہیں. پاکستان دیکھیں، میں نے تو عرض کیا نا، اگر یہ 70s میں ایشین ٹائیگر بن رہا تھا تو
اب 70s اور آج کے زمانے میں 50 سال کے قریب ہو رہے ہیں. 50 سال میں تو پاکستان کو تو ورلڈ ٹائیگر ہونا چاہیے تھا. صرف ایشین ٹائیگر نہیں. اگر 30 سال پہلے یعنی 1970s میں یہ ایشین ٹائیگر بننے والا تھا اور اس زمانے میں وہ ہندوستان بھی موجود تھا, چین بھی موجود تھا, لیکن کوئی ان کی بات نہیں کرتا تھا, پاکستان کی بات کرتا تھا. پاکستان ایشین ٹائیگر بنے گا. تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان, اور یہ اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے, دیکھیں بہت کچھ ہمیں دیا گیا ہے, ہم سمجھتے نہیں ہیں, ہم اس کو خراب کرنے پر وہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب یہ, میں نے ایک دفعہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ میں تھا, پورا دن اکٹھے ہی تھے ہم نے, اور بہت بڑے مسئلوں کے اوپر ہم وہ کر رہے تھے. میں چیئرمین تھا معاملہ کا. تو میں نے کہا سر آپ دیکھیں یہ جو دریا ہے, دریائے سندھ, یہ اوپر سے شروع ہو کر آخر تک جب جاتا ہے سمندر میں وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے, تو اوپر سے لے کر جب یہ آتا ہے تو دونوں طرف پاکستان ہے. یہ اللہ نے ہمیں ایک نشانی دی ہے کہ یہ میں نے تمہارے لیے ایک تحفہ بھیجا ہے, اور اس تحفے کو تم اگر اکٹھے مل کر ڈیولپ کر کے استعمال کرو تو تمہارے اوپر میری رحمتیں ہوں گی, اور اگر نہیں کرو گے تو پھر کفران نعمت ہوگی. ہم افشاں پچھلے تقریباً 20-25 سال سے 30 سال سے کفران نعمت کے وہ ہے, زمرے میں آ رہے ہیں, زمرے میں آ گئے ہیں. یہ ہمارے اوپر مسئلہ یہی ہے. آپ کی روٹین لائف کیا ہے؟ آپ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں اور کس اللہ کا بڑا فضل ہے. میری بیوی نے مجھ سے ایک دفعہ پوچھا کہ تم ریٹائر کب ہو گے؟ تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا ریٹائر میں بہت سال پہلے ہو گیا ہوں. تو میں کہا تو پھر یہ تم تو ابھی بھی دفتر جاتے رہتے ہو اور یہ کا سب کچھ کرتے رہتے ہو. کبھی کہتے ہیں لاہور میں ایک میٹنگ ہے ادھر میں جاتا ہے, کبھی پشاور میں. تو میں کہتا ہوں, میں نے اس کو کہا کہ دیکھو یہ جو مجھے اللہ نے موقع دیے ہیں, تجربہ دیا ہے, اب تو میں اس کی زکات دے رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ بڑی خوبصورت. کیونکہ ہماری, آپ کو میں بتاتا ہوں افشن, ہم سمجھتے نہیں ہیں یہ جو قیامت کا ذکر آتا رہتا ہے نا, وہ ایسنشلی وہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے. حساب ہوگا, حساب ہوگا کہ بھائی بغیر حساب کے کچھ نہیں ہوگا, حساب ہوگا. اور حساب کس چیز کا ہوگا؟ حساب صرف اس چیز کا نہیں ہوگا. یعنی ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہم وقت ہم اللہ کو اللہ 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 کرتے ہیں, تو یہ سانس میں لے رہا ہوں, میں دن میں کتنی کوئی 1,00,000 دفعہ یا 80,000 دفعہ یا 30,000 یا 60,000 دفعہ سانس میں لے رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ اگر رک جائے تو دنیا میں کوئی ہے جو اس کو ریپلیس کرے؟ سوائے اللہ کی ذات کے نہیں, کوئی ہے. ڈاکٹر بھی کرے گا تو وہ کیا وینٹیلیٹر کر لے گا؟ تو وینٹیلیٹر تو زندگی نہیں ہوتی نا, وینٹیلیٹر تو زندگی نہیں ہے نا. ہم سوچتے نہیں ہیں, ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم کتنے مقروض ہیں اللہ کے, اللہ کا ہم کتنے مقروض ہیں. یہ ایک سانس کی بات کریں آپ, اس کے اوپر میری زندگی ہے. تو باقی اور تو چیزیں ہیں, تو مجھ سے کچھ تو حساب پوچھا جائے گا نا, مجھ سے کہا جائے گا نا کہ بھائی کہو نا, تو مجھ سے تو میرے علم کا بھی حساب پوچھا جائے گا. آپ کے اور شوق کیا ہیں؟ اگر فارغ وقت ملے تو کیسے گزارنا پسند کرتے ہیں؟ کس طرح کی کتابیں پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ ہر قسم کی پڑھتا ہوں, پاکستان کے متعلق پڑھتا ہوں, ٹیکنیکل پڑھتا ہوں. میں اس کا بڑا وہ ہوں, شوقین ہوں بایوگرافیز کا. بہت کچھ سیکھتا ہے انسان. اور جو سب سے عظیم ترین کتاب میں نے دیکھی ہے زندگی میں اور بہترین, وہ قرآن ہے.
اور یہ میں آپ کو صرف اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں مجھے یہ کہنا چاہیے، نہیں، میں آپ کو ایک ایسے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ میں وہ بھی پڑھتا ہوں، یہ بھی پڑھتا ہوں، اور جب بات پڑھتا ہوں تو بعض اوقات ایک ایک لفظ کو مائی گاڈ کتنی پرفیکٹ ڈرافٹنگ ہے اس کتاب کی، کتنی پرفیکٹ ڈرافٹنگ ہے اس کتاب کی. تو قرآن بھی پڑھتا ہوں میں، جو ایک وہ ہے ریگریٹ ہے زندگی کا، وہ یہ ہے کہ میں نے عربی کیوں نہیں سیکھی. بہت شکریہ انجینئر شمس الملک صاحب کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اتنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. بہت کچھ آپ سے سیکھنے کی ضرورت ہے، آپ سے جاننے کی ضرورت ہے. پھر کسی اور نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ، بہت مہربانی. جی ناظرین، آپ دیکھے تھے پروگرام پرسنالٹی آف دی ویک. ہمارے آج کی مہمان شخصیت تھے انجینئر شمس الملک صاحب. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو انرجی کرائسس ہے ان پہ ہم قابو پا سکتے ہیں، لیکن ہمیں پلاننگ کی ضرورت ہے. چائنا اس وقت 22,000 ڈیمز بنا چکا ہے، اور جو انڈیا ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے اس نے بھی تقریباً 4,500 ڈیم بنا لیے ہیں. ہم ایک ڈیم پہ ہی اٹکے ہوئے ہیں. اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس سے ہمارے شہر ڈوب جائیں گے، دیہات ڈوب جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ چائنا جس نے 22,000 ڈیم بنائے ہیں وہ تو پورے کا پورا ڈوب چکا ہوتا ہے. ہمیں اس کے حوالے سے شعور کی ضرورت ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری جو ترقی کی رفتار ہے ہم اس کو اسی صورت میں بڑھا سکتے ہیں کہ ہم پلاننگ کریں گے. بغیر پلاننگ کے کچھ بھی نہیں ہوگا. جب بات کی انہوں نے احتساب کی، حساب کی، ہم سے ہر اس چیز کا حساب لیا جائے گا جس کا اختیار ہمیں دیا گیا، جس کو ہم نے استعمال کیا. اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے اسے کس طرح سے استعمال کیا اور کیوں کیا، اور اس کی استعمال کرنے سے جو ہم نے فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو کتنا فائدہ اس کا پہنچایا. اور کبھی بھی تاریخ آپ کو معاف نہیں کرتی. آپ نے اچھا کیا ہو اس کا آپ کو صلہ ملتا ہے، اگر آپ نے اچھا نہ کیا ہو تو تاریخ میں ہمیشہ آپ کا نام برے الفاظ میں لکھا جاتا ہے اور برے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ یہ ظلم بھی دیکھا ہے تاریخ کے بابوں میں، یہ ظلم بھی دیکھا ہے تاریخ کے بابوں میں، لمحوں کی خطا کی تھی صدیوں کی سزا پائی. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام پرسنالٹی آف دی ویک. افشاں ملک کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے. اللہ وارث.